الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، وعلى آله وصحبه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صحیح البخاری میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی روایت ہے جس کا ایک آخری ٹکڑا ہمارا موضوع بحث رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ایک لمبی روایت ہے اور یہ پوری کی پوری حدیث. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث فقہی معاملات کو سمجھنے کے لیے بنیاد ہے. اور اس حدیث میں ہے کیا، مختصراً تھوڑا سا اشارہ کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین. حلال اور حرام کلیئر ہے، وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس وفي روایت اخرى لا يعلمهن الا اللہ. حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشکوک معاملات اور چیزیں ہیں جنہوں لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، اور دوسری روایت میں کہ ان کے معانی اور مفہوم اور مقاصد صرف اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. اور پھر فرمایا اپنے آپ کو ان مشکوک چیزوں سے بچا لو. اور کس طرح بچا لو، اس کی مثال اللہ کے رسول نے سمجھائی کہ الا وان لكل ملك حما فحم اللہ محارم. لوگوں جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اس چراگاہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں مثال دی کہ چراگاہ کے گرد گرد چرواہا چراتا ہے اپنی بکریوں کو، اور وہ ڈرتا ہے کہ یوشک ان یرتع فی، اس بات کا اسے خوف بھی ہے کہ کہیں وہ بادشاہ کی چراگاہ میں نہ چلی جائیں. تو کیا ہوگا؟ بادشاہ سزا دے گا، پکڑے گا. فرمایا فإن حم اللہ محارم، تو اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے، اور وہ چراگاہ حرام چیزیں ہیں. اور اسی حدیث کے آخر پہ، اور آخری بات جو اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں جان لو کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن وہ لوتھڑا نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ القلب ملک الاعضاء، وہ جسم کے تمام اعضاء کا، پوری باڈی کا سردار اور بادشاہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہے تو کیا ہے؟ فرمایا تمہارا پورے کا پورا جسم وہ سالم ہے، محفوظ ہے. اور دوسری طرف وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے تو تمہارے پورے کے پورے جسم کا وہ بیڑا غرق کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. سب سے پہلے دل کو قلب قرآن نے کیوں کہا ہے؟ یہاں پہلے میں ایک اور نقطہ بیان کر دوں تاکہ ہماری جو اصل بات ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے. قرآن نے دو لفظ بیان کیے ہیں دل کے لیے، اور احادیث میں بھی ان کا استعمال ہوا ہے، فؤاد اور دوسرا قلب. فؤاد جیسے قرآن میں کہا، افئدہ کا لفظ قرآن میں کئی جگہ جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے قلب کا لفظ بھی قرآن میں جس کی جمع قلوب آتی ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے.
فؤاد اور قلب میں فرق یہ ہے، عربی زبان میں جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے کسی زبان میں بھی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ دل، لیکن ان میں عربی زبان کا ایک قاعدہ یاد رکھیں۔ امام ابن منظور جنہوں نے عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب لکھی ہے، انہوں نے اس کے مقدمے میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ عربی زبان کا اصول ہے، چاہے ورڈ لفظ اس کا بیسک روٹ ایک ہی کیوں نہ ہو، آگے جا کے اگر وہ لفظ چینج ہو گیا ہے کسی بھی سینس میں تو یاد رکھیے اس کے معنی میں کہیں نہ کہیں ٹیکنیکلی کوئی نہ کوئی فرق موجود ہوگا، اور یہی عربی زبان کا حسن ہے، یہی عربی زبان کی عظمت ہے، اور اسی لیے خالق کائنات نے جو ساری بولیوں کو جانتا ہے، ساری بولیوں کو سمجھتا ہے، بلکہ یوں کہی اور حقیقت ہے کہ وہ اس بولی کو بھی سمجھتا ہے جس کی کوئی زبان نہیں، اس نے اس کلام کے لیے اور اپنے کلام کے لیے اس نے اس زبان کا انتخاب کیا، تو کیوں نہ وہ زبان عظیم ہو، وہ عظیم ہے۔ اسی لیے یہاں پر فؤاد اور قلب معنی تو دل ہے، لیکن ٹیکنیکلی ایک فرق موجود ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فؤاد کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ قلب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فؤاد یہ ہمارے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے، یہ فؤاد ہے، اس کنڈیشن میں جو موجود ہے یہ فؤاد ہے، اور وہ دل جو انسان کو ایک سوچ اور سوچنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے وہ قلب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ قلب استعمال فرمایا، کیونکہ فؤاد کا ایک کام ہے کہ وہ جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، وہ جانور کا بھی ہے انسان کا بھی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت اور فوقیت دی ہے کہ انسان کو ایک ایسی چیز عطا کی ہے جو صرف دھڑکتی نہیں بلکہ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت، ایک فکر، اس کا نام قلب ہے۔ تو ابن منظور اور حافظ ابن حجر نے یہ بات نقل کی ہے کہ قلب کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یقلب، یہ ایسی چیز ہے جو پھر جاتی ہے، جسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ وہ ہے جو رات اور دن کو پھیرتا ہے، چینج کرتا ہے، روٹیٹ، گھوم رہی ہے یہ۔ تو دل اپنی سوچ کے اعتبار سے کبھی بھی ایک جگہ پہ ثابت نہیں ٹھہر سکتا، وقت کے ساتھ ساتھ، تجربات کے ساتھ ساتھ، معاملات کے ساتھ ساتھ، امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اس دل کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس لیے اس کو قلب کہا گیا ہے۔ دل کی دو قسمیں ہیں، قلب المیت اور قلب الحی، اور یہ قسمیں صحیح البخاری کی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والمیت، دو طرح کے دل، فرمایا وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ کون ہے؟ فرمایا کمثل الحی والمیت، جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول نے زندہ سے تعبیر فرمائی، اور دوسرا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کو کیا کہا؟ المیت، یہ مردار ہے، مردہ ہے، بے جان بے حس دل ہے۔ اب یہاں پر جو بہترین دل ہے اس کو قرآن نے ایک اور نام دیا ہے، قلب سلیم۔ قرآن کہتا ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن مال اور اولاد کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے دربار میں ایک ثابت اور سالم اور بہترین دل لے کے آئے گا۔ مفسرین نے قلب سلیم کی تشریح دو طرح سے کی ہے۔ نمبر ایک، قلب سلیم کا مطلب ہے کہ وہ دل جو اپنے آپ میں سالم اور مکمل ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی تشریح کے لیے ایک حدیث حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے جو ہیں
اب دیکھیں یہ ہے ملک الاعضاء، باڈی کا سردار، کنٹرولر. اب ہر چیز اسی کے اوپر اٹیک کرے گی. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تعرض الفتن علی القلوب، کہ فتنے، دشمن کا اٹیک وہ سب سے پہلے دل پہ ہوگا. اور کس طرح؟ اللہ کے رسول نے اس کی مثال بیان فرمائی چٹائی کی طرح. فرمایا کل حسیر، چٹائی کی طرح. کیسے؟ عوداً عودا، جس طرح چٹائی ایک ایک لکڑی، ایک ایک پیس لے کے اس کو آپس میں اٹیچ کیا جاتا ہے. فرمایا اس طرح پے در پے، پے در پے، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، کنٹینیولی انسان کے دل پہ فتنے اٹیک کریں گے. اور فرمایا وہ دل جو فتنے کو قبول کر لے، نقطت علیہ نقطۃ سودا، اس کے اوپر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اور وہ دل، یہ ہے قلب سلیم، جو محفوظ ہے، کامل دل ہے. اس پہ فتنے کا اٹیک ہوا، اللہ کی توفیق سے وہ بچ گیا. فرمایا نکتت علیہ نکتۃ بیضاء، سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا دل دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک، فرمایا اس دل کی مثال ایک سراحی کی طرح ہے جس کے اوپر خیر قطرہ قطرہ کر کے گرتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ سراحی کے اندر پانی قطرہ قطرہ بھی گرے تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ سراحی پانی سے بھر جائے گی، قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہے گی. فرمایا خیر گرتی رہے گی، وہ سراحی اپنے اندر اس کو جذب کرتی رہے گی اور جگہ دیتی رہے گی. یہ خیر والا دل ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دنیا کے ہر فتنے سے، ہر اٹیک سے، شیطانی وسوسوں سے جو بچ چکا ہے، یہ ہے قلب سلیم. اور دوسرا دل، اللہ کے رسول نے فرمایا اسی دل کی مثال، سراحی کو اوندھا کر دو تو کیا ہوگا؟ قطرہ گرے گا لیکن وہ ضائع ہو جائے گا، وہ اس کے اندر محفوظ نہیں ہو سکے گا. فرمایا یہ دوسرے دل کی مثال ہے کہ ایمان آئے گا، خیر آئے گی، لیکن اس کو خیر قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور حس نہیں ہوگی. تو یہ دل کون سا دل ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ وہ دل ہے جو سالم ہے، محفوظ ہے کسی طرح کے بھی اٹیک سے اور کسی طرح کی بھی بیماری سے. دوسری تفسیر جو مفسرین نے کی ہے کہ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو مکمل ہو. کس چیز کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذکار کے ساتھ، بہترین زندگی کے ساتھ. وہ دل قلب سلیم ہے. اور یہ دونوں تفسیریں اپنی اپنی جگہ پہ مکمل اور بہترین تفسیریں ہیں. تو کون سا دل کامیاب ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا دل سالم ہوگا، مکمل ہوگا اور بہترین دل ہوگا. اور بہترین دل کون سا دل ہے؟ جس پہ جب بھی فتنے آئے، جب بھی فتنوں کی یلغار ہوئی، فتنوں کے اٹیک آئے، اس کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اپنے دل کے گرد اتنا سخت کور چڑھا لیا ہے اللہ کی اطاعت کا کہ کوئی فتنہ اسے کراس کر کے اس تک پہنچ ہی نہیں سکا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پوری بیان کر دی تاکہ بات سمجھ آ جائے. انسان کے سامنے فتنہ سب سے پہلے کس چیز کا آتا ہے؟ شرک کا، بدعت کا، دنیا کے فتنے، مال کے فتنے، اولاد کے فتنے. لیکن سب سے بڑا فتنہ وہ شرک کا فتنہ ہے. اور شیطان آج بھی انسان پہ جب اٹیک کرتا ہے تو شرک کو بھی خیر کی شکل بنا کے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ مومن اور سالم دل والا فوراً اس اٹیک سے خبردار ہو جاتا ہے. اور ابھی ہم بات کریں گے کہ ان چیزوں سے انسان اپنے دل کو کیسے محفوظ کر سکتا ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو مومن جو ہے، قلب سلیم والا جو ہے، قلب حی والا جو ہے، زندہ دل جو ہے، یہ فوراً اپنے آپ سے ان فتنوں کو بچا لیتا ہے. اور مردہ دل کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھ پہ کیا گزری ہے، کون سا طوفان آیا اور مجھے بہا کے لے گیا، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ مومن کا احساس ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوتھڑا خیر پہ ہے تم پورے کے پورے خیر پہ ہو. اگر اس لوتھڑے میں کوئی فالٹ اور برائی اور پریشانی اور نقص آ گیا، فرمایا تم پورے کے پورے تباہ و برباد ہو گئے.
تو فتنہ سب سے پہلے دل پہ اٹیک کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. یہاں پر گناہ کی بات ہے، فتنے کی بات نہیں، کیونکہ گناہ از خود ایک فتنہ ہے. اور یہ پھر مومن دل کی بات ہے کہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، اپنی کمزوری کا احساس ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا. دوسرا دل جو مردہ ہے، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ مجھ پہ گزری کیا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں تباہ و برباد ہو چکا ہوں، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ، یہاں تک کہ فرمایا وہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر نور ایمان اس کے داخل ہونے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی. اور یہ دل مومن کا دل نہیں ہو سکتا. یہ کسی کافر کا دل تو ہو سکتا ہے، مومن کا دل نہیں ہو سکتا. کیونکہ مومن، قرآن کہتا ہے کہ کون لوگ بہترین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں زیادہ واضح الفاظ میں ان کی تشریح فرمائی. آپ نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. فرمایا ہر بنی آدم گناہ کرنے والا ہے، لیکن بہترین گناہ کرنے والا کون ہے؟ جو اپنے گناہ پہ احساس پیدا کر لے اور اپنے رب کے حضور توبہ کر لے. اور یہ ساری چیزیں دل سے جڑی ہیں. ہر چیز کا کنیکشن دل سے ہے، دل سے تعلق ہے. اس دل میں خیر ہے، پوری کی پوری باڈی خیر میں ہے. اور اگر اس دل میں خیر نہیں، یہ دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا، پھر ایمان بھی دل میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اسی حالت میں موت آ جائے گی. اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں جو انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہیں، انسان کے دل کے اندر سے احساس کو ختم کر دیتی ہیں، شعور ختم کر دیتی ہیں، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں. علماء اور مفسرین رحمہم اللہ نے 14 نشانیاں بیان کی ہیں اس ضمن میں. سب سے پہلے شرک، سب سے پہلے اور بنیادی بیماری وہ شرک ہے. کیونکہ جو بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. ایک ایک بیماری جو ہے وہ اپنے اندر ایک مستقل موضوع کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن وقت کی جو اختصار ہے، وقت کا اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے مختصراً اشارتاً ان پوائنٹس کو بیان کر دیں گے تاکہ اللہ نے کبھی پھر موقع دیا تو ان پہ مزید بات کریں گے، لیکن ایک پوائنٹ کی شکل میں ہمارے سامنے وہ باتیں آ جائیں. دوسری بیماری بدعت. اور ابن رجب رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں بدعت کو معمولی نہ سمجھو. کیوں؟ کیونکہ بدعت شرک کا زینہ ہے، شرک کا سٹیپ ہے، شرک کی ابتدا ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب صحیح مسلم کی شرح میں بات نقل کی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے چور چوری کو چوری سمجھتے ہوئے اس سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن جان لو بدعتی شخص کبھی توبہ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ بدعتی کو یہی سکھایا گیا ہے کہ تو جو کر رہا ہے وہ نیکی ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے پیچھے ریزن کیا دیا جاتا ہے کہ جی یہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے، اور سب سے بڑا حرج کیا ہے کہ تیرے اعمال برباد ہو رہے ہیں. اور مفسرین رحمہم اللہ نے، تمام مفسرین نے سوائے معتزلہ اور متکلمین کے، جو اہل سنہ والجماعہ کے مفسرین ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ بدعتی شخص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتا ہے. ساتھیوں نے پوچھا اللہ کے رسول پہ تہمت؟ کہا جی کیسے؟ فرمایا بدعتی شخص یہ پوز کروانا چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں اتنا گیا گزرا انسان یہ عمل کر سکتا ہوں، اللہ کے رسول بھی کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا. کیا مطلب؟ وہ اللہ کے رسول پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے رسول عمل کی جب بات آئے گی تو کیا ہے، اللہ نے اسوہ حسنہ کہا، اور اسوہ حسنہ کہا ہی اس کو جاتا ہے، رول ماڈل کہا ہی اس کو جاتا ہے جو ایک کام میں مکمل ہو.
اور اللہ نے جب دنیا کی زندگی کی بات کی تو کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا کی زندگی کے لیے نمونہ چاہتے ہو، رول ماڈل چاہتے ہو، محمد کو اپنا رول ماڈل مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدلے میں کیا دیا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے اور آخرت کا دن کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یہ کام کر لے۔ امام مالک کی بات پہ اگر توجہ کی جائے تو یہ سچ سے خالی نہیں، وہ شخص اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں یہ عمل کر سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا۔ ایک دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے اعلیٰ اور بہتر تصور کرتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی بات میں مفسرین کے ضمن میں بیان کرنے والا تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ۔ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہی بدعت اور بدعتی کا عمل وہ اللہ کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش اور جسارت ہے، دین کی حدوں کو توڑنے کی کوشش اور جسارت ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، زندگی کے عمل برباد کر دیے جائیں گے، اور کس طرح سے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بدعتی ایک برائی کو خیر سمجھ کے انجام دیتا ہے، جبکہ وہ خیر اس کے لیے اور برائی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو دوسری سب سے بڑی دل کی بیماری وہ بدعت ہے۔ تیسری چیز النفاق، منافقت۔ منافقت کیا ہے؟ ایک بات تو آج کے زمانے میں کلیئر کر لیجیے، حذیفہ ابن الیمان کی ہی روایت ہے صحیح البخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ منافقت جس کا ذکر قرآن نے خاص طور پہ کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ آج یا ایمان ہے یا کفر ہے، اور کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بات ایک تفصیلی بات ہے لیکن میں اشارتاً سمجھا دوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تیسرا گروہ موجود تھا جو کفار کی ہی ایک شاخ تھا، لیکن ان کے اعمال کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں والے اعمال تھے، لیکن بیک وقت اسی وقت پہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے کچھ ایسے اعمال بھی تھے جو کفار والے اعمال تھے، اور وہ غالب تھے۔ مسلمانوں کے اعمال دکھاوا تھے، جبکہ اصل میں وہ کیا تھے جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ ایمان والوں کو ملتے تو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر جاتے تو کیا کہتے؟ ان سے مذاق کر رہے تھے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، یہ کسی سے مذاق نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو ان کے اپنے آپ کے لیے مذاق بنا دیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو جو منافق کا ایک مستقل پارٹ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے آج ہم جو کہتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاثہ، جھوٹ بولے، گالی دے وغیرہ، یہ منافق کی نشانیوں کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اس کو منافق کہہ کے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس شخص میں نفاق کے جراثیم موجود ہیں، نفاق والی عادتیں موجود ہیں، اور اگر ان عادتوں پہ یہ چلتا رہا تو امکان موجود ہے یہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جیسے صحابہ کے زمانے میں منافقین کا ایک مستقل گروہ موجود تھا، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اور اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حافظ ابن حجر نے بات فتح الباری میں نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے سے منافقوں کا ذکر صرف بطور عبرت ہوتا تھا، منافقوں کا ذکر بطور جماعت کہیں نہیں ہوا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ اسی لیے منافقت کی نشانیاں اگر کسی میں ہوں تو یہ دل کی بیماری ہے۔ اگلی چیز الریا۔ اب یہ شرک کا ہی ایک پارٹ ہے، اور کس لیول کا پارٹ؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ہلاکتوں کا ڈر شرک اصغر کی وجہ سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الریا، ریاکاری۔ اور یہ کیسی بیماری ہے کہ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن دل میں کیا ہے، سوچ کیا ہے کہ میں لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، لوگ میری تعریف کریں۔ اور سلف صالحین رحمہم اللہ ان کی عادت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
کثرت سے اللہ سے دعا کے طور پہ کیا کرتے تھے. اور یہاں پر مجھے یاد ہے ایک درس میں پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ الشرک اخفی من دیب النمل. ابو بکر، شرک وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خاموش اور خطرناک ہے. کیا مطلب؟ کہ تمہاری زندگی میں اتنی خاموشی سے داخل ہوگا کہ جس طرح چونٹی کی چال سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی سننے پہ قادر نہیں. فرمایا اس طرح وہ تمہاری زندگی میں داخل ہوگا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو فرمایا اللہ سے اس کے لیے پناہ مانگا کرو. تو دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلف صالحین کسی مجلس میں جاتے، حتیٰ کہ حدیث پڑھانے بیٹھتے تو بھی یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیری ذات کے ساتھ معمولی سا بھی شرک کروں اور مجھے پتہ ہو، یعنی جانتے بوجھتے تیری ذات کے ساتھ معمولی سا شرک کروں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. واستغفرک لما لا اعلم، اور اے اللہ اگر انجانے میں مجھ سے یہ جرم سرزد ہو جائے تو میں تجھ سے تیری معافی کا طالب ہوں. تو ریاکاری شرک کی ہی ایک قسم ہے. شرک اصغر اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا اور یہ دل کی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اگلی چیز الشک والریبہ والشہبہ، یہ شبہ، شک، ریبہ. ریبہ کا مطلب ہے چغل خوری. نمیمہ بھی اس کو کہا ہے قرآن نے، حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب شک کرنا، شک کی وجہ سے ہی چغل خوری کا رستہ نکلتا ہے. اور یہ کتنی بری چیز ہے. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین جدیدین او فی روایت اخری بقبرین جدیدین. اللہ کے رسول دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. یعنی بڑا کس سینس میں؟ اس کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے. احدہما یمشی بالنمیمہ والثانی لا یستنزہ من البول. فرمایا ایک چغل خوری کیا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا. شک، گمان، ان بعض الظن اثم، یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے کہ میرا خیال ہے ایسا ہوگا. اور یہ خیال چاہے سیاسی امور کے بارے میں ہو، کسی کی ذات کے بارے میں ہو، کسی طرح کے معاملات کے بارے میں ہو، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو آج کل حالات ہیں ان کے ضمن میں یہ حدیث ضرور بیان کرنا چاہوں گا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں تو فرمایا قیامت سے پہلے برے کو اچھا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، غلط کو لوگ صحیح کہیں گے، اور یہاں تک کہ لوگوں میں روئی بضع کی کثرت ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا جی یہ روئی بضع کیا چیز ہے؟ فرمایا لوگ ان امور کے بارے میں بات کرنا پسند کریں گے جن امور سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق اور لینا دینا نہیں ہوگا. آج ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. شاید ہی کوئی مجلس ہو جس میں ملک کی سیاست ڈسکس نہ ہو، اور یہ روئی بضع ہے. آپ کیا سیاست میں رول پلے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی جاب کر رہے ہیں، اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا سیاست سے کیا لینا دینا؟ لیکن آپ کا لینا دینا تو کوئی نہیں، لیکن یہ عمل آپ کو برباد کر رہا ہے. کس چیز سے برباد کر رہا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے. اور ایسی فضول مجلسوں میں یا ایسی فضول گفتگو میں حصہ لینے سے اور ایسی ڈیبیٹ میں پڑھنے سے خاموشی بہترین عبادت ہے. تو کیا پتہ چلا؟ شک، ون، چغل خوری، طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں پڑ جانا. یہی بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ حلال اور حرام کے درمیان بھی کچھ مشکوک چیزیں ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں کی اکثریت کو ان کے بارے میں پتہ نہیں. تو تنبیہ فرما دی کہ اپنے آپ کو ان شک والی چیزوں میں مبتلا نہ کرنا، کیونکہ شک والی چیز میں پڑو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شک میں واقع، جو شک والی چیز میں پڑ گیا، فقد وقع فی الحرام، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں شک والی چیز میں ہوں. فرمایا میں کلیئر کر رہا ہوں کہ وہ حرام میں مبتلا ہو گیا ہے. تو کیا پتا چلا؟
شکوک اور شبہات، گمان والی چیزیں، ان سے دوری اختیار کر لی جائے کیونکہ یہ بیماری ہے۔ پھر الحسد والغل والحقد، ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی لذت نہیں، ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی لذت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل میں پلتا ہے، اس کا تو زبان سے بھی اظہار نہیں ہوتا، یہ ڈرتے ہوئے کہ کسی کے سامنے کہوں گا تو شاید آگے سے کوئی برا ریئیکشن نہ دے دے۔ لیکن بیماری کتنی بڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا، لا حسد الا فی الاثنین، دو چیزوں کے بارے میں حسد کرو، اس کے علاوہ ہر طرح کا حسد تمہارے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن بدخواہ نہیں ہو سکتا، مومن خیر خواہ ہوتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح البخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کن چیزوں کے لیے؟ چار چیزوں کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ مومن بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دعویٰ ایمان کرتا ہے اور کسی کا بدخواہ ہے، یہ مومن نہیں۔ اور اگر کسی کا بدخواہ ہے اور دعویٰ ایمان بھی ساتھ نہیں کرتا تو سوچا جا سکتا ہے کہ یہ مومن نہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ اور دو لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے حسد کرو، جن سے آج کوئی حسد نہیں کرتا۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ رجل آتاہ اللہ المال فینفق به آناء اللیل واطراف النہار، وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، صبح ہو یا رات، دن ہو یا شام، ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مصروف ہے۔ دوسرا رجل علمہ اللہ القرآن آتاہ اللہ القرآن، وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، فیقوم به آناء اللیل واطراف النہار، یہ دن ہے کہ رات ہر وقت اللہ کے قرآن کی دعوت میں اور اس کی تلاوت میں مصروف عمل ہے۔ فرمایا اس شخص سے حسد کرو، اگر تمہیں حسد کرنا ہے تو اس سے کرو، اس جیسے بننے کی کوشش کرو، کیونکہ حسد بدخواہی کا نام ہے اور مومن بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی چیز الکبر والعجب، تکبر۔ الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے صحیح البخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بات کہی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ بزرگی میرے لیے ہے۔ کائنات میں اگر بزرگی کسی کو زیبا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اپنی خوبیاں گنوائیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے کوثر دے گا جس کا پانی اس طرح سے ہوگا، اس کے اوپر اتنے لوگ آئیں گے، اس کے برتنوں کی تعداد اتنی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا ولا فخر، یہ میرے لیے تکبر کی اور فخر کی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن لواء الحمد میرے لیے، میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے زمین میرے لیے پھاڑی جائے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ فرمایا یہ تکبر اور فخر کی بات نہیں۔ اللہ مجھے شفاعت کبریٰ کا حق عطا کرے گا، یہ میرے لیے تکبر کی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، تکبر اللہ کے لیے ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا یہ میرے رب کے مجھ پہ انعام ہے جس کے لیے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انسان خلق من ماء دافق، کائنات کی غلیظ ترین چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یہ اپنے اوپر کیسے تکبر کرنے والا ہے؟ اور اللہ نے واضح کر دیا الکبریاء ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے۔ جس نے اس چادر میں داخل ہونے کی کوشش کی، کیا فرمایا؟ فرمایا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ کتنے ظالم دنیا میں آئے ہیں، کتنے بڑے بڑے متکبرین دنیا میں پیدا ہوئے، کسی ایک کا انجام تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی ایک کا انجام بھی خیر پہ نہیں ہوا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی۔ اگلی چیز الیاس، مایوسی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں ایک نقطے کی بات کر دوں، رب العالمین نے قرآن مجید میں جب بات کی تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کن لوگوں کو خطاب فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ یہ نقطہ ہے بہت بڑا۔ ہم جو کہتے ہیں نا مایوسی گناہ ہے، اور یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت پہ کبھی غور نہیں کیا۔
اللہ نے مخاطب کیا، کیا کہا؟ قل، میرے نبی کہہ دو، کن کو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے او بندو، بندے کہا، کسی برے طعنے سے میرے رب نے یاد نہیں کیا، کسی برے لفظ سے میرے رب نے مخاطب نہیں کیا، یہاں بھی اپنی رحمت اللہ رب العالمین نے دکھا دی، اور کیا کہا؟ وہ بندے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہمیں کس طرح مخاطب کر رہے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندو، یہ اس کی رحمت پہ رحمت اور رحمت پہ رحمت کی نشانیاں ہیں، اور مومن مایوس نہیں ہو سکتا۔ بیمار دل والا مایوس تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں، اس کا دل ایمان سے خالی ہے، یہ قلب سلیم والا نہیں، اس کا دل فتنوں سے بھرا پڑا ہے، اس کا دل وہ دل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا جو گرے گا وہ ضائع ہو جائے گا، یہ وہ دل ہے۔ مومن کا دل اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اگلی بیماری الہوا، خواہشات۔ خواہشات نفس انسان کو کہاں تک لے جاتی ہیں اس دنیا کی دوڑ میں سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگلی چیز محبت لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی غیر کی محبت۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، غیر اللہ کی محبت انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، جو اس فتنے کو بہترین طرح سے ہینڈل کر گیا، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کا اجر اس کے لیے منتظر ہے۔ اگلی چیز الشح والبخل، کنجوسی، مال جمع کرنے کی محبت۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الہاکم التکاثر، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کرنے والے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، فرمایا وہ اپنے مال جمع کرنے کی لعنت میں اس طرح سے مبتلا ہے یہاں تک کہ وہ قبر کا منہ دیکھ لیتا ہے۔ الخوف من غیر اللہ، پوری کائنات کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ یہ بیمار دل ہے۔ امام احمد کے سامنے جب قصیدہ پڑھا گیا اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، مجلس ختم کر دی، حدیث پڑھانا بند کر دی، 3 دن تک اپنے حجرے میں قید رہے، اور یہ سوچتے سوچتے بال سفید ہو گئے کہ اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني، میرے بندے تجھے شرم نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا تھا، میری نافرمانی کرتے ہوئے تجھے میری حیا نہ آئی؟ وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، دنیا کے لیے تو چھپ کے گناہ کرتا تھا، دنیا کے سامنے اپنی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے تو چھپ کے سب کچھ کرتا تھا، اور میرے سامنے آیا ہے تو اپنا یہ گناہگار چہرہ لے کے، اپنا گناہوں سے اٹا ہوا یہ جسم لے کے تجھے میری حیا اور شرم نہ آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الشح والبخل ومحبت لغیر اللہ، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کو بیڑا غرق کر دیتی ہیں انسان کا، اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ الوسواس، یہ ایسی بیماری ہے جو آج ہم سب میں آلموسٹ کامن ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات سے اپنے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کر لینا، یہ ہو گیا، اوہو پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ پہ ایمان رکھو، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کبھی نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا۔ نتیجہ آج بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے عورتیں گھر کی کیا کہتی ہیں، خاص طور پہ عورتوں کی تربیت کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا کہتی ہیں؟ لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیسے؟ اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے میں بیمار ہوتا ہوں،
تو وہ اللہ مجھ پہ مہربانی کرتا ہے کہ مجھے شفا دے دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ وسوسے، انسان کے دل میں وسوسے شیطان پیدا کرتا ہے، اور بیمار دل وسوسوں کو قبول کرتا ہے۔ اور آخری چیز المکر، فراڈ، دھوکے بازی، ڈرامہ۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جو آج ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ ہم میں بھی یہ جراثیم اور اثر موجود ہیں۔ جبکہ مومن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اس حدیث کی تشریح اور تفسیر ہی یہ ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو دوسرے تمام مسلمان اس کے ہر طرح کے شر سے، جو ہاتھ سے ہوں، جو زبان سے ہوں، جو اعمال سے ہوں، اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موضوع جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کافی لمبا ہے، تو یہ فی الحال کچھ بیماریاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے دل کی بیان کی ہیں۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا کسی نشست میں تو اس سلسلے کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ایسا دل عطا فرمائے جو ایمان سے بھرا ہوا دل ہو، ایسا دل جو خیر کو قبول کرنے والا دل ہو، اور اللہ ایسے دل سے ہمیں محفوظ فرما دے جو شر والا دل ہو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، آپ بھی دعا کیا کریں، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ دل، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ابن آدم کے دل ہیں، یقلبہ کیف یشاء، اور جیسے وہ چاہتا ہے ان دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، کیونکہ یہ دل اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔